حضرات محترم، میرے بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وعلی آلہ واصحابہ وأولیاء ملته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، هي حتى مطلع الفجر، آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، خدا کا شکر ہے کہ رمضان المبارک کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے ہم آج اس رات سے قریب ہو رہے ہیں جس کا ذکر خود خدائے وحدہ لا شریک نے اپنے کلام میں فرمایا۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ ہے، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، اور آپ کچھ جانتے ہیں شب قدر کیا ہے؟ شب قدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے، اترتے ہیں فرشتے اور روح القدس۔ اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر اچھے کام کے لیے یہ سلامتی دامن ہے طلوع فجر تک۔ خدا نے خود اس رات کا نام لیلۃ القدر رکھا ہے، یعنی عظمت والی رات، بلندی والی رات، کیونکہ اس رات میں عظمت والے رب کا کلام اس کی عظمت والے رسول پر نازل ہوا ہے۔ اس کتاب اور اس رسول کو ماننے والے، اس پر عمل کرنے والے بھی بڑی عظمت والے ہو گئے ہیں، تمام امتوں سے افضل و اعلیٰ امت بن گئے۔ بس جو بھی اس رات کی عظمت کا لحاظ کرتا ہے، اس میں اعمال خیر کرتا ہے، گناہوں سے توبہ کرتا ہے، قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنے کا عزم کرتا ہے، اور پوری طرح صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن جاتا ہے، وہ بہت ہی بلند مرتبہ، بہت عظمت والا ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، قرآن نے خود ہی اس رات کی قدر و منزلت اور عظمت کا اندازہ بیان فرمایا کہ یہ رات کتنی عظمت والی ہے۔ بس اس سے اندازہ کر لو کہ اس رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ہے۔ اس ایک رات میں خدا کی جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ہیں۔ اس ایک رات کی عبادت سے ہمارے بندے جو مرتبہ پا سکتے ہیں وہ 1000 مہینے کی عبادت و محنت سے نصیب نہیں ہو سکتا۔ 1000 کا مطلب خاص تعداد نہیں ہے، بلکہ کثرت و زیادتی بیان کرنا ہے۔ جیسے ہم کسی جگہ بہت سے آدمیوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی زیادتی ظاہر کرنے کے لیے کہیں کہ 1000 آدمی جمع تھے، اسی طرح یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ بہت ہی عظمت والی رات ہے۔ بس اتنا اندازہ کر لو کہ اس کی برکتیں اور اس میں عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کے دن رات سے بھی زیادہ ہے۔ قدر والی یہ رات کب ہوتی ہے؟ تو قرآن کریم سے واضح ہے کہ قرآن رمضان المبارک میں نازل ہوا، اور یہ رات نزول قرآن کی رات ہے، لہٰذا یہ بات یقینی ہے کہ شب قدر رمضان ہی میں ہے۔ لیکن رمضان کی کون سی رات، تو یہ پتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا۔ حضور علیہ السلام کی حدیث شریف ہے، بخاری شریف کی حدیث شریف، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق رات میں تلاش کرو۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا
یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ 21ویں، 23ویں، 25ویں اور 27ویں اور 29ویں یہ 5 راتیں شب قدر ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں کہ ہم ان 5 راتوں کو شب قدر یقین کر کے ان میں عبادت کریں تاکہ ہمارا مرتبہ زیادہ سے زیادہ بلند ہو، ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب نصیب ہو، ہر سال 5 شب قدر کا ثواب نصیب ہو۔ کاش ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد پر عمل کیا کریں، ورنہ کم از کم 27ویں رات کو تو یقیناً شب قدر جانیں اور اس میں خصوصی عبادت اور دعائیں کریں کہ ہمارے بزرگوں اور علماء کرام نے قیاس و قرینہ اور اندازے سے ثابت کیا ہے کہ رمضان کی 27ویں شب قدر ہے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کو تو اس پر اتنا یقین تھا کہ وہ قسم کے ساتھ فرماتے تھے کہ یہی رات شب قدر ہے۔ بہرحال کیونکہ اس امت کا اس بات پر عمل رہا ہے، لہٰذا ہم بھی اسی عمل کو اختیار کرتے اور یقین کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس کی برکتیں اور ثواب عطا فرمائے گا۔ اس رات کی خصوصی برکت کا ذکر بھی قرآن نے کر دیا ہے کہ اس شب اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں فرشتے نازل ہوتے ہیں جو اس رات میں نیکی کرنے والے بندوں کی نیکیوں پر گواہ بنتے ہیں اور صبح ہونے تک ان کے لیے خدا سے سلامتی، امن اور سکون کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، مشکات شریف کی حدیث شریف ہے، جب شب قدر ہوتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں، ہر اس کھڑے بیٹھے کو دعائیں دیتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتا ہوتا ہے۔ یہ ہے شب قدر کی عظمت کہ آج کی رات فرشتے اتر کر خدا کے بندوں کا حال دیکھیں گے، ان کے لیے دعائیں کریں گے۔ ایک اور روایت کے مطابق فرشتے عبادت گزار بندوں سے مصافحہ کرتے ہیں اور انہیں اس رات کے نصیب ہونے پر مبارکباد دیتے ہیں۔ بس اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اس شب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کس قدر بد نصیب ہوں گے وہ مسلمان و مرد و عورت جنہیں فرشتے تلاش کر رہے ہوں، فرشتے ان سے ملنا چاہتے ہوں اور وہ روز کی طرح خواب و غفلت میں مست ہوں۔ بس بچیے اور بچائیے اپنے گھر والوں کو، عزیزوں اور دوستوں کو ایسی بد نصیبی سے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہمیں یہ مقدس عظمت والی رات نصیب ہونے والی ہے۔ کیا پتہ آئندہ سال اس رات ہم دنیا میں موجود ہوں یا نہ ہوں۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے نہ جانے کتنے بھائی بہن نہیں ہیں، وہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ خدا سب کی عمریں دراز کرے، لیکن کوئی اس خیال میں نہ رہے کہ اگلے سال ہم عبادت کر لیں گے۔ کس طرح کوئی یقین کر سکتا ہے کہ وہ اگلے سال تک ضرور زندہ رہے گا؟ بس غنیمت جانیے اس شب کو کہ خدا نے ہمیں نصیب فرمائی، اور تیاری کیجیے اس رات جاگنے اور اللہ کا ذکر کرنے کی۔ شب قدر کی عبادت کی تیاری یہ ہے کہ اس رات کے لیے ہم اپنے ظاہر و باطن کو صاف و پاک کر لیں، غسل کریں، صاف کپڑے پہنیں، خوشبو استعمال کریں، اس لیے کہ صرف انہی بھائیوں سے نہیں ملنا جن سے روزانہ ملاقات ہوتی ہے، آج تو فرشتوں سے ملاقات کی رات ہے۔ اگر ہمارے والدین ہم سے ناراض ہیں اور ہم ان سے مل سکتے ہیں تو اس رات کی آمد سے پہلے ان سے معافی مانگ لیں۔ اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہو تو اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم سود کھاتے رہے ہیں تو اس سے توبہ کر لیں۔ اپنے دلوں میں مسلمانوں کی محبت و الفت، ان کے ایثار کا جذبہ پیدا کریں۔ ہر قسم کی کدورت، نفرت، بغض، حسد، کینہ کی گندگیوں سے دل کو پاک و صاف کر لیں۔ دیکھیے آج ہمیں فرشتے دیکھنے آ رہے ہیں، ان کو ہمارے دل کے داغ دھبے اسی طرح نظر آتے ہیں جیسے ہمیں اپنے کپڑوں کا میل کچیل نظر آتا ہے۔ بس ضروری ہے کہ ہم اپنے کپڑوں کی طرح اپنے دل کو بھی صاف کر لیں کہ فرشتے خدا کے یہاں ہمارے دلوں کی صفائی کے بھی گواہ بنیں۔ غرض یہ کہ ہمیں بڑی ہی عظمت والی رات نصیب ہو رہی ہے۔ اگر ہمیں اپنے رب سے مانگنے کا ڈھنگ آتا ہے تو آج کی رات ہماری کوئی دعا ضائع نہیں کی جائے گی۔ بس اس رات سے پورا فائدہ حاصل کیجئے، دعا کیجئے اپنے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، خاص طور پر ان مسلمانوں کے لیے جو بہت پریشان حال ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں شب قدر کی رحمتیں نصیب فرمائے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔